کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی منافقین شک میں تھے، ایک آیت آتی، آپ پڑھ کے سناتے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے آئی، اور منافقین کہتے کہ نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور پڑھ کر سنا کر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو چونکہ وہ اس قرآن کے اندر شک کرتے تھے، کلام الہی ہونا جو ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کفار کو اور مشرکین کو چیلنج کیا۔ یہاں پر جو چیلنج کیا ہے وہ اسی قرآن کے بارے میں کہ اگر تم کو شک ہے یا تم اس تردد اور اس شبے میں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے، تو چلو پھر تم اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا لو۔ یعنی اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں جو کہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، حالانکہ تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، عربی زبان کو سمجھتے ہو، فصاحت و بلاغت کو تم سمجھتے ہو، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے جو کہ ان پڑھ اور امی ہے، تو تم پڑھے لکھے ہو کر چلو ایک صورت اس جیسی بنا لو۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کو چیلنج دیا۔ ویسے تو یہ چیلنج جو ہے 3 دفعہ آیا۔ پہلے چیلنج آیا تھا کہ اس قرآن کے مثل ایک قرآن تم بنا لو، پھر اس کے اندر تم انسانوں کو ملا لو، فرشتوں کو ملا لو، جنوں کو ملا لو۔ جب وہ اس قرآن کے مثل ایک قرآن بنانے کے عاجز آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، تمہیں 104 معاف 10 صورتیں بنا لو۔ یعنی اس قرآن کی طرز پر، اس قرآن کے مطابق جس طرح کا یہ قرآن ہے ایسی تم 10 صورتیں بنا لو۔ وہ 10 صورتیں بنانے سے بھی عاجز آ گئے، وہ اس جیسی نہ بنا سکے، تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ چلو تم اس کے مثل ایک ہی صورت لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تو چلو تم ایک صورت لے کر آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ بِسُورَةٍ کے اندر جو تنوین ہے، یہ تنوین دلالت کرتی ہے کہ کوئی بڑی صورت نہیں بلکہ چھوٹی صورت کے مثل بنا لو۔ یہ نہیں کہ کوئی تمہیں کہے کہ بقرہ کے مثل بنا لو، آل عمران کے مثل بنا لو، نساء کے مثل، بلکہ نہیں، جو قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے نا اس کے مثل چلو ایک صورت بنا لو۔ اب قرآن کریم کی 3 چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ النصر ہے، سورۃ الکوثر ہے اور سورۃ العصر ہے۔ فرمایا کہ ان 3 چھوٹی صورتوں کے مثل تم بنا لو، اور جب تم ان کے مثل بنا لو گے تو پھر گویا کہ یہ قرآن بھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اگر تم اس کو نہیں بنا سکتے تو پھر جو ہے یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، وحی کی طرف سے ہے۔ تو اس وقت بھی مشرکین مکہ عربی کو سمجھتے تھے، فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے، انہوں نے شعر و شاعری کی، انہوں نے جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ شعر پڑھے، لیکن ان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس قرآن کے مثل ایک چھوٹی سی صورت نہیں لا سکی۔ اور آج 1400 برس گزر گئے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لو کہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر جو ہے عربی دان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ چیلنج ہے، کیونکہ قرآن کا یہ چیلنج شروع سے لے کر قیامت تک ہے کہ اس کی کوئی ایک صورت جو ہے جیسی چھوٹی صورت ہے، اس جیسی کوئی صورت تم بنا لو، تمہیں چیلنج ہو۔ تو آج تک بھی کسی کافر کی، کسی مشرک کی یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے ایک صورت کے مثل کوئی صورت تیار کر لی۔ تو چونکہ قرآن یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی، کیونکہ معجزہ آ کر پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے۔ جس پیغمبر کے پاس معجزہ نہ ہو تو سمجھو کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں، جیسے اسی رجب کے اندر معراج ایک معجزہ ہے، اسی طرح چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ایک معجزہ ہے۔ تو یہی قرآن کریم جو آپ پر اترا ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان پر جتنی بھی کتابیں اتری تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہوئی، ان سب کے اندر رد و بدل ہوا، لیکن قرآن کریم
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا، آپ کو گئے ہوئے کچھ 1450 سال ہو گئے، آج تک قرآن کریم کا ایک سپارہ تو درکنار ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو اب یہ تصدیق کرتی ہے نبی کی نبوت کے اوپر کہ جس نبی پر اتری ہے یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے کہ اگر تم اس کے مثل ایک صورت نہیں بنا سکتے تو گویا کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ بھی سچا ہے، اور یہ کتاب ہے جس کے اندر تم شک کرتے ہو یہ بھی سچی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے علاوہ جس کو تمہارا جی چاہو ملا دو۔ یہ نہیں کہ صرف تم مشرکین مکہ مل کے بناؤ یا کافر مل کے بناؤ، نہیں، اس کے اندر تم آسمان سے زمین تک جس کو چاہو ملا دو۔ اللہ کے علاوہ جس مخلوق کو چاہو اپنے ساتھ لے لو، فرشتوں کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، اسی طرح جو تمہارے ساتھ علم والے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بلا لو، وہ سب کے سب آ کر تمہارے مددگار بن کر اس کوشش میں لگ جائیں کہ ہم نے ایک صورت تیار کرنی، تو آج تک جو ہے اس کو کوئی تیار نہ کر سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا، ان کو چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج ان سے پورا نہ ہوا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یعنی چیلنج دینے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے، یعنی یہ تم ایک صورت کے مثل صورت نہیں بنا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک تم نہیں بنا سکتے۔ دیکھ لو کہ جب اللہ نے کہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے نہیں بنائی، اور نہ یہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ اب اللہ نے جب ان کو چیلنج دیا، انہوں نے اس چیلنج کو پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ قرآن کریم کی ایک صورت کے مثل بھی ہم صورت نہیں بنا سکتے، اور تم جو ہے جس کتاب کے اندر شک و شبہ کرتے تھے تمہاری حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ گئی، قرآن کریم کی سچائی تمہارے سامنے کھل کر آ گئی، تو اب تم اس بات پر اڑے نہ رہو، بلکہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آگے جہنم کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر۔ لوگ کون سے؟ جو نافرمان ہیں اور کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے، اور اس آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور یہ لوگ جو ہے بطور ایندھن اس آگ کے ہوں گے۔ آگے فرمایا والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے۔ اب اس میں علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ پہلے یہ چیز لکھی کہ عام جو پتھر جیسے ہمارے ہاں دنیا کے اندر ہے پتھر، یہ پتھر ہوں گے، اور یہ بھی جہنم میں ان کافروں کے ساتھ ڈالے جائیں گے۔ اب حکمت یہاں پر یہ سوال کرتی ہے کہ لوگ تو نافرمان تھے، تو ان کو تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو اب پتھروں کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پتھر ڈالے جائیں گے نا، ان پتھروں کے ڈالنے کا مقصد جہنم کی آگ کے اندر شدت ہے، یعنی یہ پتھر جب گرم ہوں گے تو جہنم کی آگ کے اندر شدت آئے گی، تیزی آئے گی، تپش بڑھے گی، اور اس تپش کی وجہ سے کفار کو، نافرمانوں کو، مشرکین کو جو ہے تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس تکلیف کی وجہ سے ان پتھروں کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ پتھر خندق کا پتھر ہوگا، یہ کوئی خاص قسم کا پتھر ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے وہ خندق کے ہوں گے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ والحجارہ، یعنی وہ پتھر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو مشرکین مکہ یا کافروں نے بت بنا کر رکھے تھے، کیونکہ مشرکین جو ہے مکہ یا کافر لوگ جو بھی ہیں دنیا کے اندر، یہ جب بت بناتے ہیں تو پتھر کا بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پتھروں کے اس بتوں کو جو ہے اللہ جہنم کے اندر ڈالے گا بطور ایندھن۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ پھر ان بتوں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ فرمایا اس لیے ڈالا جائے گا کہ جب نافرمان اور مشرکین اور کافر لوگ جہنم میں ہوں گے، اور ساتھ میں ان بت کے پتھروں کو دیکھیں گے کہ یہ بھی جہنم میں ہوں گے، تو ان کو افسردہ زیادہ ہوں گے، پریشان زیادہ ہوں گے،
کہ جن چیزوں کو ہم معبود سمجھتے تھے، جن کو جو ہے ہم خدا سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو جو ہے جہنم سے بچائیں گے، ہم کو جو ہے یہ بچا لیں گے، آج وہ خود ہی جہنم کے اندر جل رہے ہیں، جہنم کے اندر سڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، کیونکہ تمہارے سامنے حقیقت کھل کر آ گئی کہ تم قرآن کریم کی اس صورت کے مثل کوئی صورت تیار نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ جو جہنم ہے نا وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز پہلی یہ کہ جہنم اللہ نے تیار کر دی، اب اس وقت جہنم تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو جو ہے 1000 برس تک جلایا گیا۔ جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو اس کی آگ کو 1000 برس تک جلایا، اور اس آگ کو 1000 برس تک جلتے جلتے یہاں تک کہ یہ سفید ہو گئی۔ پھر آتا ہے کہ اس آگ کو پھر 1000 برس تک جلایا گیا، یہاں تک کہ یہ جلتے جلتے جو ہے سرخ ہو گئی۔ پھر آتا ہے کہ اس آگ کو جو ہے 1000 برس تک جلایا گیا، یہاں تک کہ جلتے جلتے یہ سیاہ ہو گئی، اور فرمایا کہ اب یہ سیاہ ہے۔ سیاہ کا مطلب کالی آگ، کیونکہ آگ کی 3 ہی رنگت ہوتی ہے، یا تو تھوڑی بہت سفیدی نظر آتی ہے، یا پھر وہ سرخ نظر آتی ہے، یا کالی۔ لیکن کالی اس وقت نظر آتی ہے جب اس کو انتہائی درجے میں جلایا جائے، اور اس کو جلا 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 کر اتنا، اب جیسا حدیث میں آتا ہے کہ 1000 برس جلایا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس جلایا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس جلایا کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 3000 برس جو ہے جہنم کی آگ کو جلایا گیا، اور دنیا کی آگ کے بقدر جہنم کی آگ 69% زیادہ سخت ہے، یعنی 69 گنا جو ہے جہنم کی آگ زیادہ سخت، زیادہ تیز، زیادہ تپش اور زیادہ گرم ہے، تو اس لیے یہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب اس آیت سے پتہ چلا کہ جہنم اللہ نے تیار کر دی، اور جہنم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب جس نے اس میں ڈلنا ہے صرف ان کے ڈلنے کی دیر ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ للکافرین، کہ اللہ نے جہنم خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یعنی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ یہ جہنم کن کے لیے، تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہے، یعنی جو توحید پر نہیں ہے، یا بت پرستی ہے، یا مجوسیت ہے، یا کسی اور جو ہے وہ کسی اور کو معبود سمجھتے رہے، اللہ کے علاوہ شرکی عقیدہ رکھتے تھے، ان کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ کافروں کے لیے تو یہ اللہ نے تیار کی ہے، کافر اس میں ڈلیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان بھی اس میں جائیں گے، تو فرمایا کہ مسلمانوں کو جو اس میں ڈالا جائے گا نا، وہ صرف اور صرف مرمت کے لیے ڈالا جائے گا، یعنی جو گناہ کیے انہوں نے، مسلمانوں نے جو نافرمانی کی ہے، اور ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ گناہ کی میل کچیل صاف ہو جائے، اور جہنم کے اندر گناہوں کی میل کچیل کو صاف کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس آیات کے اندر نبوت کی دلیل تھی۔ نبوت کی دلیل کیسے؟ کہ قرآن کریم کی ثبوت کے طور پر ایک آیت دی، کلام الہی ہونے کے طور پر ایک آیت کو پیش کیا کہ اس کے مثل تم ایک آیت لاؤ۔ جب اس کے مثل ایک آیت نہیں لائے تو یہ کلام الہی ثابت ہوا، اور جب یہ کلام الہی ثابت ہوا تو اسی کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس پر یہ اترا ہے وہ بھی نبی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے نبوت کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قیامت تک جو ہے رہنے والا معجزہ ہے، جس کا اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔